السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شباز احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کابینہ کی، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا، اور موجودہ کابینہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے۔ پاکستان کی پہلی کابینہ نے 15 اگست 1947 کو قائد اعظم کے ساتھ ہی حلف اٹھایا تھا۔ اس کابینہ کی تعداد 7 تھی، جو کہ یہ ہے: فرسٹ، نوابزادہ لیاقت علی خان، پرائم منسٹر، اور منسٹری آف فارن افیئر اور ڈیفنس کا بھی قلمدان انہی کے پاس تھا، اور انہوں نے BSc پولیٹیکل سائنس اور آکسفورڈ سے LLB کی ڈگری لی ہوئی تھی۔ اور دوسرے وزیر ابراہیم اسماعیل چندریگر تھے، جن کو II چندریگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کو منسٹر فار کامرس، انڈسٹریز اور ورکس کا قلمدان سونپا گیا۔ اور اگر II چندریگر کی تعلیم کی قابلیت کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی تعلیم بھی BA LLB تھی۔ اور پاکستان کی پہلی کابینہ کے تیسرے وزیر عبدالرب نشتر تھے، جن کو منسٹر فار کمیونیکیشن کا قلمدان دیا گیا۔ اور اگر ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بات کریں تو ان کی تعلیم بھی BA LLB تھی۔ کے چوتھے وزیر راجہ غضنفر علی تھے، جو کہ جہلم پنڈ دادر خان میں پیدا ہوئے۔ ان کو منسٹری آف فوڈ، ایگریکلچر اور ہیلتھ دی گئی، اور انہوں نے اپنا میٹرک جہلم کیڈٹ کالج سے کیا اور گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ اور یہ قائد اعظم کے سب سے ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ کہ قائد اعظم کی کابینہ کے چوتھے وزیر جوگندر ناتھ منڈل تھے۔ یہ ایک دلت فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ قائد اعظم نے ان کو منسٹری آف لا اور لیبر کا قلمدان دیا۔ قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا آئین اور قانون بنانے کی ذمہ داری جوگندر ناتھ منڈل کو دی، اور ان کی تعلیم بھی BA LLB تھی، جو کہ انہوں نے کلکتہ لاء کالج اور یونیورسٹی آف کولکتہ سے حاصل کی۔ اور اب بات کریں گے نوزائیدہ ریاست کی سب سے امپورٹنٹ منسٹری کے بارے میں، جس کو منسٹری آف فنانس کہا جاتا ہے۔ منسٹری آف فنانس کا قلمدان ملک غلام محمد کو دیا گیا، اور ان کی تعلیم بھی BA اکاؤنٹنگ تھی، اور انہوں نے اس سے پہلے بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی سول سروسز میں کام کیا ہوا تھا۔ اس کابینہ کے ساتویں اور آخری وزیر فضل الرحمان تھے، جس کو منسٹری آف انٹیریئر، انفارمیشن اور ایجوکیشن دی گئی۔ ان کی تعلیم بھی LLB اور ماسٹر آف آرٹس ڈگری ان ہسٹری میں تھی، اور 1947 تک اپنا کام کرتی رہی، جبکہ دسمبر 1947 کو کابینہ میں توسیع کی گئی، اور اس میں 2 نئے وزیروں کو شامل کیا گیا، جبکہ ایک موجودہ وزیر کا پورٹ فولیو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کی پہلی کابینہ کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی۔ نومبر 1947 کو محمد ظفر اللہ خان کو فارن افیئر اور کامن ویلتھ ریلیشن کا وزیر بنایا گیا، اور محمد ظفر اللہ خان بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے تھے، اور کنگز کالج لندن سے انہوں نے قانون کی ڈگری لی۔ اور محمد ظفر اللہ خان واحد پاکستانی تھے جنہوں نے انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدارت بھی کی۔ اور نویں وزیر عبدالستار پیرزادہ تھے، جن کو منسٹری فار فوڈ، ایگریکلچر اور ہیلتھ کا وزیر بنایا گیا، اور راجہ غضنفر علی کی وزارت کو تبدیل کر کے انہیں مہاجرین کی بحالی اور دیکھ بھال کا وزیر بنایا گیا، کیونکہ اس وقت مہاجرین کی آباد کاری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھی، اور ان کے لیے ایک متحرک وزیر کی ضرورت تھی۔ اگر عبدالستار پیرزادہ کی تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے ریاضی اور قانون میں یونیورسٹی کالج انگلینڈ سے گریجویشن کی ہوئی تھی۔ یہ تھی قائد اعظم کی پہلی کابینہ، جس میں ایک قدر جو سب سے زیادہ مشترک تھی وہ قابلیت اور کارکردگی تھی، اور ہر وزیر بغیر کسی مذہب کی تمیز کے خالصتاً قابلیت کی بنیاد پر تعینات کیا گیا تھا، اور کسی بھی کاروباری اور خاندانی شخصیت کو ریاستی امور میں داخل نہیں کیا گیا۔ کابینہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کی آج کی کابینہ، جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں، اس کی ٹوٹل تعداد 54 کے قریب ہے، جس میں 34 وفاقی وزراء، 16 معاون خصوصی اور 4 عدد وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں۔ ایک فوج ظفر موج ہے۔
ایک وزارت کے ہی دو تین وزیر ہیں اور موجودہ کابینہ میں ہر طرف رشتہ داری، قرابت داری، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور پولیٹیکل پاور شیئرنگ نظر آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔